مفتی صاحب قرآن خوانی لوگ کرتے ہیں میت پر، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو تعویذ گنڈوں سے بچا کرتے تھے، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے تھے. مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب کس طرح لیں گے؟ مختصر، یہ تو پورا ٹاپک ہے بھائی. اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، ہر آدمی اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوگا. حدیث میں آتا ہے کیونکہ تیسرا ترجمان نہیں ہوگا، ہر شخص نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تنہا. تو ایک طرف جہنم ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی، اور اس کے اعمال ہوں گے. تو حدیثوں میں بہت تفصیل آئی ہے اس کی. مفتی صاحب بیٹے کا نام توحید رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، شرک نہ رکھیں اس کا نام. کچھ دن پہلے میری ایک صاحب سے بحث چھڑ گئی، بحث ہو گئی. انہوں نے کہا یہ جو آج کل یہ جو غربت ہے نا، غریبوں کے بچے یہ بیکار ہوتے ہیں. غریب آدمی کو چاہیے اس کے اولاد ہی نہ ہو، کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو چپل نہیں ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ یار نسل ہی روک لو اپنی اس غربت سے؟ بہتر نہیں ہے کہ، یعنی ان کا خیال تھا کہ بچے صرف کس کے ہونے چاہیے؟ امیروں کے. وہ ذرا ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور اچھا سلیقہ تمیز وغیرہ وغیرہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ نا تربیت کی ڈیفینیشن ہی غلط کر رہے ہو. آپ کے ہاں اچھے کی ڈیفینیشن، تربیت یافتہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اچھے اسکول میں تعلیم ملے، سمجھ رہے، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تھوڑی پڑھی لکھی زبان بولنا جانتا ہو. آپ کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہو غریب کے بچے نہیں ہونے چاہیے. خدا کی نظر میں جو تربیت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. ایک ٹماٹر بیچنے والا جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صبح و شام ٹماٹر کی صدائیں لگاتا ہے، لیکن ٹماٹر ایمانداری کے ساتھ بیچتا ہے، اس میں ڈنڈی بولو نا نہیں مان. اللہ کی نظر میں یہ ہدایت یافتہ ہے اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جو بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو سب کہیں گے کاش میرا بچہ بھی ایسا ہوتا، جو بڑا عزت دار ہے اور بہت ایجوکیٹڈ، اور ڈریسنگ اس کی بڑی خاندانی، اور کبھی امریکہ، کبھی یو کے، کبھی وہاں کی کمپنیاں بلا رہی ہیں اس کو، کبھی یہاں اس کے سیمینار میں اس کو دعوت دی جا رہی ہے، اور ہر جگہ عزت ہو رہی ہے. لیکن جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے وہ اس کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا. آئی بات سمجھ؟ وہ کہاں ملتے ہیں؟ وہ دوائیں کہاں سے ملیں گے؟ اس کی ماموں کی دکان پہ، میڈیکل اسٹور پہ. تو خدا کی نظر میں تربیت یافتہ یہ ہے یا ٹماٹر والا ہے؟ حالانکہ اس کے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے، اس کے تو کپڑے کیا ہیں؟ پھٹے پرانے. فرعون نے جو حضرت موسیٰ کو تانا دیا تھا وہ یہی تو تانا تھا جو آج لبرل لوگ غریبوں کو تانا دے رہے ہیں. فرعون نے پتہ ہے کیا تانا دیا تھا؟ کہ موسیٰ معاذ اللہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، یہ ہمیں سمجھائے گا معاذ اللہ. میں اپنے الفاظ میں فرعون کی سوچ کو ڈیفائن کر رہا ہوں، فرعون نے تو اپنی زبان میں کہا ہوگا نا، قرآن نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، یہ موسیٰ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محلات دیکھو، میری ترقی دیکھو، میرا لائف اسٹائل دیکھو. اور یہ موسیٰ، یہ تو مہین قوم کا کمزور غریب مسکین ترین آدمی، موسٹ وانٹیڈ، جس پہ قتل کا کیس چل رہا ہے، تو یہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. تو فرعون میں ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ فرعون ڈریسنگ دیکھ کے اور گیٹ اپ دیکھ کے اندازہ لگا رہا تھا کہ ہدایت پر کون ہے اور کون گمراہی پر ہے. آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہی سوچ رکھتا ہے جو کس کی سوچ ہے؟ فرعون کی سوچ ہے. آپ کے 12 بچے ہوں، رکشا چلائیں، ریڑھی لگائیں، حلال کمائیں، خدا کی قسم وہ اس ایک سائنٹسٹ سے کروڑا گنا بہتر ہے جو بے ایمانی کر کے لوگوں کو خدا سے دور کر رہا ہو، جو خدا کا انٹروڈکشن نہ کرتا ہو. اور ایسی ایمانداری بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو گاڈ لیس ہو، جس میں آپ خدا کے تصور کو نکال دیں. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے پڑھے لکھے ایماندار ہوتے ہیں، ایمانداری اگر خدا پہ ایمان کے بغیر ہے وہ ایمانداری بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہیں یار نہیں آج تو لبرل طبقوں میں بہت سے بڑے ایماندار ہیں، بہت جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ایمانداری کے ساتھ علاج کرتے ہیں، جو
نسخہ لکھ کے دیتے ہیں, ان کی ماموں کے علاوہ بھی مختلف میڈیکل اسٹور پہ وہ مل رہا ہوتا ہے, تو وہ تو بہت اچھے ہیں. خدا کو مانتے ہیں, خدا اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر وہ اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں اور عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم کس کو مانتے ہیں, خدا کو, پھر اچھے ہیں. خدا کو نہیں مانتے تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یؤمنون. جو ایمان نہیں لاتے بدترین مخلوق ہے اللہ کی نظر میں. اللہ یہ نہیں کہا جو سچ بولتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں یا وہ بدترین مخلوق ہیں بشرطے کے جھوٹ بولتے ہوں, ایسا نہیں ہے. سب سے پہلا کرائٹیریا اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس پر ایمان. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟